بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجرنی من النار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے دیکھنے والے تمام معزز سامعین و ناظرین کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے ماہ سیام کا 22واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر نجفی، اور میرے ساتھ موجود ہیں روزانہ کی طرح گجرانوالہ کے ممتاز مذہبی اسکالر جناب پروفیسر علامہ محمد امجد علی مراتبی صاحب۔ عنوان سے پہلے جاننے پر اپنے پروگرام کے موضوع پہ جانے سے پہلے، اپنے عنوان پہ جانے سے پہلے میں آپ کے ایک بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، یونانی تھا جس نے آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ فتح کی، لیکن جب وہ اس دنیا سے گیا تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ کفن سے باہر رکھے جائیں تاکہ دیکھنے والے لوگوں کو اندازہ ہو کہ میں جس نے آدھی دنیا فتح کی ہے جاتے وقت اپنے ساتھ کچھ چیز نہیں لے کے جا رہا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کفن کے جیب نہیں ہوتے۔ جو لوگ دن رات جو مال بنانے میں مصروف ہے، ٹھیک ہے آپ مال بنائیں، جائز طریقے سے بنانا جو ہے اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن ناجائز طریقے سے منافع خوری کرنے سے، زیادہ منافع خوری کرنے سے، ذخیرہ اندوزی سے، ان چیزوں سے جو ہے ملاوٹ کر کے مال بیچنے سے، ان سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ ہمیں منع کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے۔ تو سابقہ جو نبیوں کی امتیں تھیں ان پر انہی وجہ سے جو ہے ان پر عذاب آیا، ناپ تول میں کمی اور دوسری مختلف جو کیا کہتے ہیں گناہ ہیں جو ہم میں وہ سارے موجود ہیں، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی کرم ہے ہم پر کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کرنا چاہیے، اور موت کی تیاری موت کی تیاری جو ہے کرنی چاہیے، اور اس کا خیال اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے، موت کو بلانا نہیں چاہیے۔ قبر بھی ہمیں دن میں جو ہے 70 بار یاد کرتی ہے بندے تو نے ایک نہ ایک دن میرے پیٹ کے اندر آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ سے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اور میں خود اس میں شامل ہوں کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، درست سمت میں جائیں، اپنا قبلہ درست کریں، اپنے زندگی کے معاملات جو ہیں وہ درست کریں۔ جی ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے وہ کیا ہے، کن کن لوگوں کو دینی چاہیے، اس کا معیار کیا ہے، اور اگر جن لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے اسلام کیا حکم نافذ کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں ان لوگوں کے لیے۔ جی علامہ صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ماشاء اللہ کہنا چاہیے یا تھکے لگ رہے ہیں، لگتا ہے آج آپ کو روزہ بہت لگ رہا ہے۔ بہرحال میں نے تو یہ سنا ہے کہ اگر آپ کو روزہ لگے تو اس کی ایک دلیل ہے کہ روزہ آپ کا جو ہے وہ قبول ہو رہا ہے، آپ کے گناہ جو ہیں جھڑ رہے ہیں۔ بہرحال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس معاملے میں، اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی آج ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ۔ اللہ کرے اللہ آپ کی زبان مبارک کرے جی، روزے کے بدلے میں ہم جیسے گناہ گاروں کی مغفرت بخشش ہو جائے، گناہ جھڑ جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہوگا ہم پہ، اللہ کا کرم ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الثانی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الثالث،
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جزاک معزز حاضرینوں، سامعینوں، ناظرین کرام، ولائک صدر احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اس اللہ کا فضل ہوا کہ اس رمضان کے 22ویں روزہ میں آپ کے گوش گزار اپنی عرضی پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا ہی اعلیٰ سوال فرمایا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کا تناسب کیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعید کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان تین باتوں کو ہی جو پوائنٹس مجھے دیے گئے ہیں اسی پہ میں قرآن و حدیث کے حوالہ سے اپنی معروضات آپ کے گوش گزار کروں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ وہ مال ہے جس کا 2.5% حصہ آپ اپنے مال میں سے غرباء، یتیم اور مساکین پہ خرچ کرتے ہیں، اور جس کے خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جو پہلی آیت کریمہ آپ نے سنی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ ایمان والوں نماز ادا کرو، نماز قائم کرو۔ اب اس پہ بھی لوگ کچھ اور معنی کرتے ہیں کہ قائم کرنا اور ہے، ادا کرنا اور ہے۔ کچھ لوگوں نے تو پکی قائم کی ہوئی ہے نا۔ پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو حضرات دیکھ لیجئے، نماز سے پہلے جو بندہ وضو کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کلی کرتا ہے تو کلی کرنے سے جو اس کے منہ کے گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ ناک میں پانی جب چڑھاتا ہے تو ناک میں پانی چڑھانے سے جو ناک کے گناہ ہیں وہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، پھر وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، پھر سر کا مسح کا، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوتا ہے تو پھر ہاتھوں کے گناہ، پھر سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ، پھر کانوں کا مسح کرتا ہے تو کانوں سے جو سنے ہوئے ہیں، جو باتیں سنی ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے گناہ، پھر گردن کا مسح کرتا ہے تو گردن کے گناہ، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ۔ الغرض کے نماز میں آنے سے پہلے بندہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب طہارت کیا ہے؟ یہی تو طہارت ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرنا، پاک کرنا، طیب اور طاہر کرنا۔ تو حضرات دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، حد سے اصغر کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز سے پہلے بندہ پاک اور صاف ہو گیا۔ جب پاک اور صاف ہو گیا تو رب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے بندہ طیب طاہر ہو گیا۔ تو جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو صاف ستھرا طیب اور طاہر ہو کے کھڑا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جس طرح اس نے اپنے بدن کو پاک کیا، اس نے وضو کیا، پھر جگہ کو پاک کیا، پھر لباس کا خیال کیا، لباس کو پاک کیا، جسم کو پاک کیا، جگہ کو پاک کیا۔ ارے نادان بندے، جب تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو پھر تیرا دل بھی پاک ہونا چاہیے، دل بھی تیرا صاف ہونا چاہیے، دل میں بھی شفافیت ہونی چاہیے، دل جو ہے وہ آئینے کی طرح تیرا صاف اور شفاف چمکدار ہونا چاہیے کہ تیرا دل جب اللہ کی بارگاہ میں تو کھڑا ہے تو تیرا دل جو ہے وہ دل میں بندہ جو ہے رب سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کرے۔ یہ ہے نماز۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو میں وہی پھر عرضی پیش کروں گا کہ نماز پڑھنے سے بندے کا جسم پاک ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے بندے کے دل، دماغ، اذہان جو ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں، گناہ جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال پاک ہوگا، نماز پڑھنے سے
تمہارا جسم پاک ہوگا، زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال جو ہے وہ پاک ہوگا۔ تو بظاہر دیکھنے والے تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اب پیسہ دے رہے ہیں اپنے پیسے میں سے، مال گھٹ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ پاک ہو رہا ہے۔ ہاں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تمہارا مال پاک ہو رہا ہے۔ حقیقت میں بندہ واقعی دیکھتا ہے کہ ایک بندے کے پاس 100 روپے ہے تو اس میں سے وہ 2 روپے یا 3 روپے یا 1 روپیہ دیتا ہے، تو وہ بظاہراً تعداد کے اعتبار سے تو وہ کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تجھے کم نظر آ رہا ہے نا، نہیں، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ تیرے مال کو بڑھا رہا ہے، یہ تیری نظر کا پھیر ہے، تیری نظر میں تو کم ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں تیرا مالک جو ہے تیرے مال کو بڑھا رہا ہے۔ تو مال کی زکوٰۃ دینے سے بندے کا بقیہ مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کا تناسب کیا ہے؟ یہ اس پہ ہم چلیں گے، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، کمرشل بریک کے بعد آئیں گے اور انشاءاللہ ہم علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں کہ جی زکوٰۃ کا تناسب کیا ہے۔ ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی گجرانوالہ کے ممتاز مذہبی اسکالر جناب امجد علی مرادوی صاحب، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کا تناسب کیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اللہ کی وعید کیا ہے۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی بریک جانے سے پہلے کہ زکوٰۃ کا تناسب کیا ہے۔ جی علامہ صاحب ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ زکوٰۃ بات کر رہے تھے کہ مال سے بندے کا زکوٰۃ سے بندے کا مال جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، تو بندے کا جسم نماز پڑھنے سے پاک ہو گیا، زکوٰۃ دینے سے اس کا مال جو ہے وہ پاک ہو گیا۔ تو پاک جب بندہ خود کو پاک کر لیتا ہے، جب اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ وہ مال جو پاک نہ ہو اس میں اللہ برکت نہیں ڈالتا، وہ دل جو پاک نہ ہو اس دل کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، جو جسم پاک نہ ہو اس جسم کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، اس کی عبادات کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو جتنا آپ اپنے آپ کو طیب طاہر کریں گے، جتنا آپ اپنے آپ کو صاف شفاف رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے وہ صاف شفاف ہے، اور صاف اور شفافیت کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو دوسرا آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ اس کا تناسب کیا ہے۔ تناسب کہتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور 52.5 تولے چاندی ہو، اور اس کو اس مال کو 1 سال گزر جائے تو اس پر پھر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، 2.5%۔ یہاں پہ روایتی سوال ہے، ہر دفعہ علماء کرام سے پوچھا بھی جاتا ہے اور ہر دفعہ ہمارے سننے والے جو ہیں ان کے مائنڈ میں بھی ہوتا ہے۔ اب اگر 7.5 تولہ سونا اور جو ہے 52 تولے جو ہے چاندی ہے، اگر کوئی شخص جو ہے سونے کی 7.5 تولہ سونے کے بدلے میں کوئی پراپرٹی خرید لیتا ہے، کوئی ایسی چیز اور خرید لیتا ہے، چاندی خرید لیتا ہے، تو آیا زکوٰۃ اس پہ بھی ہے یا صرف یہی ہے کہ جی سونا ہو یا چاندی ہو اس پہ ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی ہے نا جی آیت ہے یا تعلیم تو یہ فرمائی گئی ہے نا کہ سونے پہ زکوٰۃ فرض ہے، چاندی پہ زکوٰۃ فرض ہے، ذرا یہ بھی سر میری بات تو آپ نے پوری ہونے نہیں دی، میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ 7.5 تولے سونا چاندی جی یا اتنی رقم گھر میں موجود ہو، گھر میں پڑی ہو، یا اس کی کوئی چیز یا پراپرٹی ہو، گاڑی ہو، گاڑی مال سے آپ نے پراپرٹی خریدی ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں۔ اچھا، جو چیزیں آپ کی ضروریات کے لیے ہیں، گھر ہے آپ کی ضرورت کے لیے آپ نے بنایا ہے رہن سہنے کے لیے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر جس میں سے رینٹ لے رہے ہیں آپ، رینٹ لے رہے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جس سے آپ جناب والا پیسہ بنا رہے ہیں نا، روپیہ پیسہ جناب والا اکٹھا کر رہے ہیں، جناب والا ادھر سے بھی ادھر سے بھی، دائیں بھی بائیں بھی چھائیں بھی مائیں بھی، بس وہ آپ نے ایسے کر کے اکٹھا کیا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ تو جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں سارا آپ نے چھپایا ہوا ہے، رہن سہن کی جگہ ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالکل کلیئر۔ اچھا، یہ کلیئر ہو گیا کہ صرف سونے چاندی کو نہیں دیکھ رہا۔ ہاں جی، نہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نا، جیسے ابھی آپ نے نماز کی قائم کرنے اور ادا کرنے میں، پڑھنے اور قائم کرنے میں لوگوں کا وہ ہے، تو ایسے کئی لوگوں کے نا سونے چاندی پہ زکوٰۃ ہے، باقی چیزوں پہ نہیں ہے۔ ہاں، تو حضرات بناتے جائیں پراپرٹی۔ ہاں، تو یہ اس پہ ہے کہ اچھا ایک اور سوال ہے، وہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ جی جی، مجھے ایک دوست نے نا سوال کیا کہ مثال کے طور پہ
آپ کہتے ہیں جی 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار، جی تو اگر میں ایک دکان خریدتا ہوں، اس کا رینٹ لیتا ہوں یا مکان کا رینٹ لیتا ہوں، تو جو میں رینٹ لے رہا ہوں اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے یا سارے مال سے زکوٰۃ دینی ہے؟ اللہ اکبر، دیکھیں سہولیات نکالتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا نہ ہی دینا پڑے، ہمارا روپیہ پیسہ جو ہے وہ نہ ہی جائے، ہماری جیب سے نہ جائے۔ وہ جلے تجھے پتہ نہیں ہے جو جو روپیہ پیسہ دے رہا ہے یہ تو تیرے باقی کے مال کو پاک کر رہا ہے۔ وہ جو اس میں جو ملاوٹ میں آسانیاں پیدا کرے گا، جو کھوٹ تو نے اس میں شامل کی ہے، ملاوٹ کی ہوئی ہے، اس کو وہ صاف کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب تھا کہ یہ جو میں رینٹ لیتا ہوں نا 5-7 ہزار روپیہ لیتا ہوں، 10 ہزار لیتا ہوں، 20 ہزار لیتا ہوں، تو اسی میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو میں کہ نہیں، یہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ ایک بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، تو وہ اس کے پاس اگر اس سے زیادہ آتا ہے، یعنی 1 تولہ وہ زائد لے جاتا ہے، تو پھر وہ 1 تولے پہ زکوٰۃ تو نہیں نہ دے گا، لے جی اس پہ زکوٰۃ، اس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوئی ہے تو اس پہ صرف زکوٰۃ دے دو، اس پہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں سارے کو شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں نا، ہم جو ہے نا صرف اپنی وقتی جو ہے آسانی دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا لانگ ٹرم ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ دنیا میں بھی ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم سرخرو ہو جاتے ہیں، قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے، قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور عذاب جو ہے اس سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، تو ان بہانوں کو جو ہے نا ہمیں جو ہے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ یہ عذر تلاش کرتے رہیں کہ ہمیں کدھر زکوٰۃ نہیں دینی، کدھر ہمیں خیرات نہیں دینی، صدقہ نہیں دینا، یا کوئی اچھا ویلفیئر کا کام نہیں کرنا۔ تو بہرحال ناظرین، اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اور دوبارہ میں آپ سے یہی بات کروں گی کہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ دیکھیں کہ مال کی ہم بات کرتے ہیں تو مال تو فانی چیز ہے، جی، مال فانی چیز ہے، یہ وہی آپ کا مال ہے باقی رہنے والا جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مال ہی مال ہی مال ہی، میرا مال میرا مال، میرے مال کی راٹ لگاتا رہتا ہے، تو فرمایا حقیقت میں تو اس کا مال وہی ہے نا جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا۔ یعنی بندے کے مال کی 3 قسمیں بیان فرمائی نا۔ پہلی قسم کیا ہے کہ جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، بالکل، جو پہن لیا اور اس نے ہنڈا لیا، بوسیدہ کر دیا، پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، باقی اس کا مال وہی ہے جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ بے شک بے شک۔ اس کو آپ دیکھیں نا ذرا، وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ حکم فرماتے ہیں کہ سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ تقسیم فرما دو، وہ سارے کا سارا گوشت تقسیم فرما دیتی ہیں۔ تو آپ کو رہن کا گوشت جو ہے وہ بڑا محبوب تھا، تو وہ ایک پیس جو ہے وہ رکھ لیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ سارا گوشت تقسیم ہو گیا؟ عرض کہتی ہے یا رسول اللہ سارے کا سارا تقسیم ہو گیا ہے، تو یہ صرف بچ گیا ہے۔ فرمایا نہیں، جو آپ نے تقسیم کر دیا ہے وہ ہمارے لیے بچا ہے، یہ تو ہم خود کھائیں گے، اس کا تو حساب دینا ہوگا۔ تو بات حضرت یہی ہے کہ وہ مال جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، جو مال آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہی آپ کا مال ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے صبح سے لے کے شام تک ایک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے مال جائیداد بناتے ہیں، لیکن جب ہم میں سانسیں باقی نہیں رہتی اور وہی اولاد جو ہمیں جلدی کرتی ہے قبر میں اتارنے کے لیے، اس کے بعد جائیداد تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ جی تمہارے حصے، یہ میرے حصے، یہ فلاں حصے۔ تو سر ڈاکٹر صاحب آپ بڑی تعجیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بڑی جلدی آپ کر رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ جی ابھی دفن کفن پورا نہیں ہوتا، جنازہ پڑھا نہیں جاتا، اس کو قبر میں دفنایا نہیں جاتا، میت گھر میں پڑی ہوتی ہے تو جھگڑے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات وقار، آپ دنیا میں ایسا کام کر کے جائیں، آپ ایک اپنے بچوں کے لیے ایک ایسی وصیت کر کے جائیں کہ جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے وبال جان نہ ہو، جو آپ کے جانے کے بعد آپ پہ بوجھ نہ ہو، جو آپ کے جانے کے بعد آپ کو قبر میں جا کے اس کی باز پرس نہ ہو۔ تو حضرات وقار، اپنے مال میں سے آپ خود زکوٰۃ ادا کیجئے اور باقی کا مال جو ہے اس کو پاک کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جب بندہ
نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، رکوع کرے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے، اور اس بندے کو پھر اللہ کی ذات ببرکات وہ خوبی اور وہ کمالات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی ذات اس بندے کے مال میں وہاں سے برکت ڈال دیتا ہے جہاں سے اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، خیال قیاس بھی نہیں ہوتا، ادراک اور شعور بھی نہیں ہوتا، اللہ کی ذات وہاں سے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، بقیہ مال کو پاک اور صاف کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا، اللہ کی نظروں میں بہتر بننا، اور وہی مال جو آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں کسی غریب مسکین یتیم کو دے دیا ہے، اس کی کفالت کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس میرے بندے نے میرے بندے پہ احسان کیا ہے، لہذا میں اس کے مال کو بھی بڑھا دوں گا، اس کے مال کو بھی بڑھا دوں گا اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، تصور کیجئے گا وہ معاشرہ، اسلامی ریاست، پہلی اسلامی ریاست مدینہ المنورہ، جہاں پہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے بعد میں، ابھی یہاں وقت ہوا ہے چھوٹی سی کمرشل بریک کا، کمرشل بریک کے بعد آتے ہیں اور انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے، اور علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اسلام ہمیں کیا وعید دیتا ہے، ان کے لیے اسلام کیا حکم دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے۔ ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر نجفی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد امجد علی مرادوی صاحب، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ اور بریک سے جانے سے پہلے میں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں اس وقت اسلامی ریاست جو تھی، اس وقت صحابہ اکرام جو تھے وہ زکوٰۃ دینا چاہتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی فرد مدینہ منورہ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اب یہاں پر ہر سال زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ کا تصرف ہوتا ہے، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ لوگ جو ہیں زکوٰۃ جو ہے دینے والے ان کی تعداد بڑھتی نہیں ہے اور زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد کم نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں سوچئے گا، آپ سب جانتے ہیں کیا وجہ ہے۔ بہرحال ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے کوشچن کی طرف، جو ہمارا کوشچن ہے علامہ صاحب سے، کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا وعید ہے۔ جی علامہ صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی کہ ایک وقت تھا اسلامی ریاست مدینہ کا معاشرہ۔ جی جی، آج بھی ہم نعرہ تو لگاتے ہیں ریاست مدینہ کا، اللہ کرے کہ ریاست مدینہ بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ اچھا، وہ جو معاشرہ تھا نا وہ ایک اسلامی معاشرہ تھا، وہاں پہ وہی زکوٰۃ لیتے تھے جو زکوٰۃ کے حقدار تھے، اور پھر جب وہ لے لیتے تھے تو وہ اس سے کوئی کاروبار کرتے تھے، کوئی بزنس کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو اوپر لے کے جاتے تھے۔ تو فائنینشلی طور پہ اسٹیبل کرتے تھے نا، جب وہ اس قابل ہو جاتے تھے نا اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے کے وہ قابل، پھر خود زکوٰۃ دیتے تھے۔ یہ نہیں تھے وہ ایک دفعہ انہوں نے زکوٰۃ لے لی ہے تو پھر جناب والا ساری زندگی زکوٰۃ ہی لیتے رہے، خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں، نہیں، جب وہ اس قابل ہوتے تھے۔ اور دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جذبات تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم خود جو ہے وہ لوگوں کو زکوٰۃ ادا کریں۔ آج بھی اگر آپ رمضان المبارک میں جائیں نا مدینہ میں تو وہاں پہ آج بھی آپ کو جھلک نظر آئے گی۔ الحمدللہ یہ بندہ نذیر 2018 میں گیا ہے تو وہاں پہ جناب والا جگہ جگہ پہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں افطاری کے لیے، اور سحری کا بھی جناب وسیع انتظام جو ہے وہ موجود ہے۔ آج تو وہاں وہ جھلک نظر آ رہی ہے، لیکن افسوس وہ جو آپ نے بات کی کہ یہاں پہ ہر سال زکوٰۃ دی جاتی ہے تو لیکن وہ لینے والے جو ہیں ان کی تعداد جو بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں پہ جس نے ایک دفعہ دے دی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا احسان کر دیا، یا پوری زندگی کی کٹھی دے دی، میں نے پوری زندگی کے مال کی کٹھی دے دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہر سال دینی پڑتی ہے، ہر سال دینی پڑتی ہے۔ اور وہاں پہ جو میں وہی بات کروں گا کہ وہاں پہ جو صرف مستحق تھے وہ لیتے تھے، تو یہاں پہ ہر بندہ ہی لے رہا ہے، ہر بندہ ہی لینے والا لینے والا بنا ہوا ہے۔ اگر دیکھیں ہمارے سیاستدان جو ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں، وہ بھی تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ڈونیشن بنے ہوئے ہیں، ہر کوئی بندہ اپنے اپنے جو ہے وہ طریقے سے ڈونیشن حاصل کر رہا ہے، کوئی کمیشن کے طریقے سے، کوئی کسی اور طریقے سے۔ ان کی تو آپ بات ہی چھوڑیں۔
ان کے لیے بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے، رمضان کا مہینہ ہے، ہدایت عطا اللہ کرے۔ تعالیٰ ان کو ہدایت۔ اچھا جی، آپ نے سوال تھا ہمارا کہ زکوٰۃ جو لوگ ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا وعید ہے؟ جی ہاں، ان کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ ہیں، اور مختلف احادیث مبارکہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا جی جی قیامت کے دن یا قبر میں، اس کا جو وہ مال ہے وہ ایک سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا، اتنا زہر سے بھرپور ہوگا کہ اگر وہ شام کے وقت ڈسے گا نا اسے، زکوٰۃ نہ دینے والے کو، تو شام کو ڈسا ہے تو صبح تک وہ بندہ تڑپتا رہے گا، صبح ڈسا ہے تو شام تک تڑپتا رہے گا۔ نہ دینے والے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام یہ ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنجا سانپ جو ہے وہ بنا کے اس کا مال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو وہ جب وہ ازدہا، وہ بہت بڑا سانپ جو ہے، جب اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا تو وہ آگے آگے بھاگے گا، آخر کار اس کا مال اس کے اوپر ہی مسلط کر دیا، اس کے اوپر رکھ دیا جائے گا، اور وہ اس کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ تو یہ ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے میں جہاد کا اعلان فرماتا ہوں۔ اور وہ بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرا گزر اوقات نہیں ہو رہا، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ نے تجھے دیا ہے نا اسی پہ صبر شکر کر، اسی پہ قناعت کر۔ تو پھر وہ عرض کرتا ہے کہ دعا فرما لی، برکت کی دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اس کی بکریاں پہلے تھوڑی تھی تو آہستہ آہستہ وہ بکریاں جب زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو اس کے گھر کی جگہ تھی وہ بھی پھر تنگ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے نا دعا کس نے فرمائی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی دعا ہے نا۔ تو وہ اس کے گھر کی جگہ جو ہے وہ اس کے مال کے لیے، اس کے بکریوں کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اور جگہ خرید لیتا ہے، وہ بھی جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جس بستی میں رہتا ہے وہ بستی کی جگہ بھی اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جنگل میں اپنے مال کو لے جاتا ہے، جنگل کی جگہ بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو بھیج دے کہ جاؤ اسے کو اب تیرے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو چکی ہے، زکوٰۃ ادا کر۔ تو جب وہ صحابی رسول کا، اللہ کے رسول کا فرمان سنتا ہے نا، تو مال تو بڑوں کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے نا۔ تو مال اور اولاد کے ساتھ پیار فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اس مال کے ساتھ محبت کرنا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا اپنی قبر کو تنگ کرنا اور آخرت کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان اس کو پہنچایا گیا تو اس نے کہا اچھا میں نہ سوچوں گا، میں سوچوں گا۔ تو صحابی رسول واپس آئے تو اس کا مال آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو پھر وہ مال کی زکوٰۃ لے کے آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، یہاں پہ میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تو برکت مانگنی چاہیے، اضافہ نہیں مانگنا چاہیے، کثیر تعداد نہیں مانگنی چاہیے، برکت مانگنی چاہیے۔ ایک زاہد و پرہیزگار انسان تھا، تو اس کو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ آواز آتی ہے کہ تو 2 درہم حلال کے لینا چاہتا ہے یا 40 درہم جو ہے وہ حرام کے لینا چاہتا ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد، زاہد تھا لیکن جو ہے اکثر ہمارے ہاں جو خامد حضرات ہیں وہ تو حلال و طیب رزق کمانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے، ان کی بیویوں کی ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے غلط رستہ اختیار کریں۔ ہاں جی، غلط رستہ اختیار کر لیں۔ تو وہ اس کو خواب میں آتا ہے جی 40 درہم حرام کے لینے ہیں یا 2 درہم جو ہیں وہ حلال کے لینے ہیں۔
تو اس نے کہا جی میں نے 2 درہم حلال کے لینے ہیں. صبح اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تکیے کے نیچے 2 درہم پڑے ہوتے ہیں. وہ 2 درہم لے کے بازار جاتا ہے, بازار سے مچھلی لے کے آتا ہے اور بیوی کو دیتا ہے کہ یہ مچھلی پکاؤ. اور بیوی اس کی مچھلی پھینکتی ہے, کہتی ہے میں نے نہیں پکانا, خود ہی پکاؤ, میں نے تو مچھلی کا کہا ہی نہیں تھا, میں نے تو فلاں چیز کہا تھا, تم کیا اٹھا کے لے آئے ہو, تم تو ہے ہی بیوقوف انسان ہو, یہ ہے وہ ہے, جیسے بیویاں اکثر کرتی ہیں. تو کیا ہوا, وہ شخص جو ہے اس نے کیا کیا, مچھلی کو خود ہی جو چاک کرنا شروع کیا, صاف کرنا شروع کیا. تو جب اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اندر کیا دیکھتا ہے, 2 موتی. اور وہ جو 2 موتی اس نے بیچے وہ 40,000 درہم کے بکے. تو اس نے اللہ سے کیا طلب کیے تھی, برکت طلب کی تھی, حلال رزق طلب کیا تھا, حلال چیز طلب کی تھی. اگر ہم بھی اپنے مال کو حلال طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, حلال اور طیب روزی کھانا چاہتے ہیں, کمانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جو ہے برکت مانگنی چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسے اسباب پیدا کر دے گا انشاءاللہ کہ جو ہے وہ اس کی برکت جو ہے کافی, ہمیں اس کی برکت کافی ملے گی. جیسے اس کو یعنی 2 درہم سے 40,000 درہم جو ہے اس کو انعام میں دیا گیا. بہرحال ہماری جو گفتگو تھی وہ آج تھی زکوٰۃ کیا ہے, زکوٰۃ کن, ایک ٹاپک جو رہ گیا ہمارا جاتے جاتے یہ سوال, زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جاتی ہے, یہ ہمارا ٹاپک. وہی اب آپ کی بات جی تھوڑی کر لوں. آپ نے آج مجھے ٹائم کم دیا ہے, میرا ٹائم زیادہ لیا آپ نے, سوری. چلو آپ کا شکریہ. اچھا وہ بات یہ ہے کہ حلال میں برکت ہے اور حرام جتنا مرضی زیادہ ہو اس میں برکت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. حرام زیادہ تعداد میں ہو, زیادہ ہو, کثیر ہو, جی تو پھر بھی وہ جناب والا ختم ہو جاتا ہے. تو حلال جو ہے وہ کم ہو, اس میں برکت ہو, تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. تو کن کن پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین, مساکین والعاملین, مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ 8 ہیں. مصارف زکوٰۃ 8 ہیں. تو اس پہ ہم پھر انشاءاللہ بات کریں گے. آج تو ڈاکٹر صاحب نے ٹائم ہی نہیں نہ دیا مجھے. انشاءاللہ جو کل ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ اسی پہ ہوگا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کن کن کو دی جا سکتی ہے, مصارف زکوٰۃ کون سے لوگ ہیں. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے, میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آخر میں مولا کائنات علیہ السلام کا ایک قول کہ محبت دور کے لوگوں کو جو ہے وہ قریب کرتی ہے, محبت دور کے لوگوں کو قریب کرتی ہے, عداوت جو ہے قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے میزبان مدثر نجفی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل جو ہے زکوٰۃ کے مصارف جو ہمارا موضوع ہوگا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.